بی سیدہ قبول سیدہ آپ سے ہمیشہ راضی ہیں ہر مراد پیچھے کرنی اس سے قبل اور مشہور یافتہ سے فرحان علی وارث صاحب نواخوانی کریں، جدھر جدھر جگہ ملے ادھر بیٹھ جائیں مہربانی فرما کے۔ نواخوانی کے لیے مسیح اخوانی کے لیے سید فرحان علی صاحب آپ کے سامنے مسیح اخوانی اور نواخوانی کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد وارے محمد بلانتا صلوات۔ یہ پیچھے کر لو سید فرحان علی وارث صاحب آ جائیں بھائی، ممبر پیچھے کر لیں۔ اچھا وہ نہ ہو یہ ممبر اتنے کرنا ہے، ایسے ہی صحیح ہے چلیں آ جائیں پھر وہ میں اٹھانے لگا ٹمانے لگا۔ ٹھیک ہے بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناد علی مظہر لجائے تجدہ عون لکا فی النوائی، کل ہم وغم سینجلی بے علی بے علی بے علی علیہ السلام۔ نعرہ حیدری، اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت، مولا علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بار الہ قبول فرمائے آپ سب کی عبادت، اور مجھ سے پہلے ملک پاکستان کے بہترین ذاکر خطاب فرما رہے تھے، خدا ان کی آواز میں اور تاثیر عطا فرمائے، عزتوں میں اضافہ فرمائے، اور ان سے پہلے بھی جتنے ذاکرین نظام نے پڑھا مولا ان سب کی خدمات قبول فرمائے۔ بانی مجلس جناب ڈاکٹر اعجاز صاحب کی توفیقات خیر میں مولا اضافہ فرمائے، ان کے اہل خانہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ڈاکٹر اعجاز صاحب کی والدہ کو خدا صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، اس مجلس حسین اور اس خدمت عزا کے ثواب میں۔ اور لائک بھائی اور ان کے ساتھ ساتھ جتنے احباب آپ اہلیان علاقہ جنہوں نے اس مجلس میں دامے درم سخن قدم جو بھی خدمات سر انجام دیں، مالک آپ سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو بیمار ہیں مولا ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ شاعر اہل بیت جناب مظہر عابدی صاحب جن کے نوحے آپ سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ان کے بھائی مجاہد بھائی کو خدا صحت یابی عطا فرمائے۔ مولا کے بہترین ذاکر ہیں، ثنا خان ہیں، نوح خان ہیں، بطراب عسکری اسلام آباد، ان کے والد صاحب کو خدا صحت یابی عطا فرمائے۔ سید اسد زیدی صاحب کی کہ والد کو خدا صحت یابی عطا فرمائے، میرے والدین کو صحت یابی عطا فرمائے، جو بھی جہاں جہاں بھی بیمار ہیں مولا ان سب کو شفا یابی عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرمائے۔ شہزادہ علی اصغر کے صدقے، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے صدقے، جن کی بیٹیاں ہیں ان کے نصیب اچھے ہوں، جن کے بیٹے ہیں ان کے نصیب اچھے ہوں، جن کو بیٹے چاہیے ان کو بیٹے نصیب ہوں، جن کی بیٹیاں ہیں ان کو بیٹیاں چاہیے بیٹیاں نصیب ہوں، مجھے بھی شہزادی علی اصغر کا صدقہ بیٹا نصیب ہو، اور جتنے بھی مومنین و مومنات کی جو بھی خواہشات ہیں مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو بے گناہ اسیر ہیں اور گناہ گار بھی ان کی گناہوں کو بخش کے مولا ان کو رہائی عطا فرما۔ کوئی غم نہ ملے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ اللہ کو دعا کیے کہ دعا ہمارے وارث امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار میں شمار فرما، اور اس قابل بنا کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو تو ہم ان کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ حق دین، حق معرفت، ولایت علی، ولایت معصومین،
اور عزاداری مظلوم کربلا پر قائم و دائم رہیں۔ ایک جاگتے ہوئی صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ابتدا میں 4 مصرے جناب شوکت اور شوکت صاحب کے پیش کرتا ہوں۔ تمہید کچھ اس طرح سے ہے: اللہ عز و جل، رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد علی محمد، اور مولا علی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ 3 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانا ہے۔ اللہ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کو یا میں نے پہچانا ہے یا علی نے پہچانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یا اللہ نے پہچانا ہے یا علی نے پہچانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی کو یا اللہ نے پہچانا ہے یا میں نے پہچانا ہے۔ یعنی یہ 3 ہستیاں، یہ دو مل کر ایک ہستی کو پہچان رہے ہیں۔ نبی اور علی نے پہچانا اللہ کو، اللہ کو نبی نے اور علی نے پہچانا، نبی کو اللہ نے اور علی نے پہچانا، علی کو اللہ نے اور نبی نے پہچانا۔ یہ تمہید ہو گئی، بات سمجھ میں آ گئی۔ اب 4 مصروں کا لطف لیجئے گا۔ جلی کے اسرار سے مزین، جلی کے اسرار سے مزین سبھی دفینوں کو جانتی ہے، یہ لامکان سے مکان تک معتبر مکینوں کو جانتی ہے۔ چوتھے اور تیسرے اور چوتھے مصرے پر آپ سب کی دعا چاہوں گا اٹھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ۔ جلی کے اسرار سے مزین سبھی دفینوں کو جانتی ہے، یہ لامکان سے مکان تک معتبر مکینوں کو جانتی ہے۔ ولی جلی بھی، ولی علی بھی، ولی نبی بھی، کوئی تو سمجھے یہ 3 دو کو جانتے ہیں، بطول تینوں کو جانتی ہے۔ اب ذرا نعرہ لگاؤ، شعر سمجھ میں آیا تو۔ ایسے نہیں، ہاتھ تو کو اٹھا کر نعرہ حیدری۔ ہم سے سوال کیا جاتا ہے ماتم کیوں کرتے ہو؟ ماتم سے ملتا کیا ہے؟ حسین تو 61 ہجری میں شہید ہو گئے، اب حسین کہاں ہیں، حسین کہاں رہتے ہیں؟ ان ساری باتوں کا جواب، ان ساری باتوں کا جواب ان چند مصروں میں سماعت فرمائی جو شرن نقوی صاحب لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شہ کے ماتم کے مخالف پہ ہے زہرا کا عذاب۔ جو ماتمی ہے بس وہ ہاتھ اٹھا کر بولے، جو عزادار ہے جو بولنا جانتا ہے وہ بولے، مصرے ضائع نہ ہو۔ شہ کے ماتم کے مخالف پہ ہے زہرا کا عذاب، یہ الٹتا ہے ستمگاروں کے چہروں سے نقاب۔ اچھا جب میں تحت میں پڑھوں ذرا ایکو تھوڑا کم رکھیے گا تاکہ لفظ سمجھ میں ڈبل نہ ہو۔ شہ کے ماتم کے مخالف پہ ہے زہرا کا عذاب، یہ الٹتا ہے ستمگاروں کے چہروں سے نقاب، یہ الٹتا ہے ستمگاروں کے چہروں سے نقاب۔ کبھی اپنوں کبھی غیروں سے یہ کرتا ہے خطاب، یہ وہ ماتم ہے جو دیتا ہے سوالوں کے جواب، یہ وہ ماتم ہے جو دیتا ہے، یہ وہ بولنا ہاتھ لگا، یہ وہ ماتم ہے جو دیتا ہے سوالوں کے جواب۔ لوگ جب پوچھتے ہیں ہم سے کہاں ہے شبیر، ہاتھ ماتم کا بتاتا ہے یہاں ہے شبیر۔ بولو ہاتھ رکھے دونوں، لبیک یا حسین، ایک بند اور تحت میں پڑھوں۔ مجھے پتہ ہے پورے 10 دن آپ سب نے مجلس ماتم کیا ہے اور آج بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر تھکن ہے تو میں ڈائریکٹ دوسرا کلام پڑھوں، لیکن اگر اسی جاندار طریقے سے ایک عزادار ہاتھ اٹھا کر ذرا نعرہ لگائے گا نا تو لطف آئے گا۔ ذرا آمادہ کون کون ہے وہ ہاتھ اٹھا لیجئے۔ جزاک اللہ۔ باہر والے وہ جو کھڑے ہو ماشاءاللہ، وہ جو 1 2 کے ہاتھ نیچے ہیں، ہاں شاباش، یعنی سب راضی ہیں۔ اب میں پڑھتا ہوں آپ سے، اللہ آپ سب کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ دیکھیے ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے۔ علی کا چاہنے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے اس کے لاشے سے آواز کیا آتی ہے؟ بلال کاظمی صاحب کے مصرے پیش کر رہا ہوں، جس کا عقیدہ ہے وہ جی کھول کر سینہ تان کر بولنا کہ ہاں ہم علی کے ماننے والے، ہمارا عقیدہ یہی ہے۔ بلال کاظمی صاحب لکھتے ہیں کہ صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر۔ کہتے بدن سے خاک شفا
مس بانہماک کرو. لفظ ذرا مشکل ہے، بچوں کو بتا دو. انہماک کہتے ہیں توجہ، کنسنٹریشن، یعنی بدن سے خاک شفا کو مس کرو بہت توجہ کے ساتھ. بدن سے خاک شفا مس بانہماک کرو، توجہ کے ساتھ کرو. اب مصرع سنیں، آگے سارے آسان ہیں. بدن سے خاک شفا مس بانہماک کرو، نماز پڑھنا ہے میت کو میری پاک کرو. بولو 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 باہر والے. نماز پڑھنا ہے میت کو میری پاک کرو. خیرت سے عشق ہے بندے کفن کو چاک کرو. میرے جنازے کو جلدی سپرد خاک کرو. میرے جنازے کو ایک ایک عددار کا ہاتھ اٹھے. میں مصرع پیش کرنے لگا ہوں. میرے جنازے کو جلدی جلدی ہاتھ اٹھاؤ. میرے جنازے کو جلدی جلدی سپرد خاک کرو. میں کہوں گا جلدی کیوں ہے؟ مومن کے لاشے سے آواز آتی ہے لحد میں نور کی برسات ہونے والی ہے، علی سے میری ملاقات ہونے والی ہے. ایسے نہیں، باہر والے سارے ہاتھ اٹھا کے بولو حیدر. اپنے آپ کو کربلا معلیٰ میں تھوڑی دیر محسوس کریں. اب میں پڑھ رہا ہوں لہن میں، ذرا آپ نے مائک کو دیکھیے. کشتی ساؤنڈ بڑا زبردست ساؤنڈ سسٹم چلاتے ہیں بھائی میرے. نام کیا آپ کا؟ بشیر بھائی. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بڑی حقیقت بتاؤں، اور یہ بشیر صاحب یا کوئی پڑھنے والا گواہی دے گا. جب آپ کی آواز بالکل فریش ہو اور ساؤنڈ سسٹم اچھا نہ ہو تو آواز مائک گلا پکڑ دیتا ہے. لیکن جب آپ کی آواز تھکی ہوئی ہو، جیسے پورے دن کی تھکی ہوئی ہے، اور جب اتنا اچھا مائک جب چلے تو یہ بیٹھی ہوئی آواز بھی کھل جاتی ہے. ایسے ہی بشیر بھائی. تو ان کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے کہ ایک مجلس کے اندر بہت ضروری چیز ہوتی ہے مائک کا بہتر ہونا. خدا آپ کے صلاحیتوں میں اور اضافہ کرے، اس میں اضافہ کرے. کربلا میں اپنے آپ کو محسوس کیجئے. اچھا جو میں کہتا ہوں نا ہاتھ اٹھا کر بولیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ پڑھیں، بولیں، تاکہ ایک ماحول بنے. خالی سننا تو ہوتا ہی ہے، وہ تو آپ یوٹیوب پہ بھی سن لیتے ہیں. میں آپ کے درمیان اتنی دور سفر کر کے آیا ہوں کہ مجھے لگے کہ میرے ساتھ مل کر آپ کربلا جا رہے ہیں. دونوں ہاتھ اٹھائیں، دونوں ہاتھ اٹھائیں. بھلے آنکھیں بند کر لینا تاکہ کربلا ذہن میں رہے، یاد آسانی رہے. ہاتھ اونچے سارے میرے بھائی ادھر والے بھی. حسین مولا حسین مولا حسین حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین حسین. وہ بات بات میں کیوں کہ نہ تیری بات حسین. وہ بات بات میں کیوں کہ نہ تیری بات حسین. مولا وہ بات بات میں کیوں کہ نہ تیری بات حسین. وہ بات بات میں کیوں کہ نہ تیری بات حسین. ریورب نارمل رکھیں، ریورب نارمل رکھیں، ریورب نارمل رکھیں. بس تھوڑا ریپیٹ اس کو تھوڑا سا ٹائمنگ پہ رکھیے گا. وہ بات بات میں کیوں کہ نہ تیری بات حسین. بنی ہے تیرے لیے ہی، بنی ہے تیرے لیے ہی یہ کائنات حسین. وہ بات بات میں کیوں کہ نہ تیری بات حسین. مولا وہ بات بات میں کیوں کہ نہ تیری بات حسین. وہ بات بات میں کیوں کرنا تیری بات حسین. بنی ہے تیرے لیے ہی یہ کائنات حسین. تو جب تلک نہ اجازت دے کون آئے گا. تو جب تلک نہ اجازت دے کون
آئے گا ہے تیرے نام پہ جنت کے کاغذات حسین. بہت شکریہ. بات بات میں کیوں کر اعجاز صاحب آپ آگے آئیں آگے تشریف لائیں. بات بات میں کیوں کرنا تیری بات حسین مولا ہو. بات بات میں کیوں کرنا تیری بات حسین. نجف سے اب دیکھے گا نجف سے. اب اکثر ہم کیا کہتے ہیں یار یہ کام میں یوں کر لوں گا چٹکیوں میں, ایسے کہتے ہیں نا, یہی اشارہ ہے نا یار یہ کام کر تو ہاں کوئی مسئلہ نہیں یوں ہو جائے گا یہ تو ایسا ہی ہے. اب سنو. نجف سے جاتا ہوں جس طرح نجف سے آتا ہوں جس طرح تیرے روزے تک نجف سے آتا ہوں جس طرح تیرے روزے تک گزار دوں گا میں ایسے پلے صراط حسین. لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین بات بات میں کیوں کرنا تیری بات حسین. وہ بات بات میں کیوں کرنا تیری بات حسین بنی ہے تیرے لیے ہی یہ کائنات حسین ہے تیرے نام پہ جنت کے کاغذات حسین گزار دوں گا میں ایسے پلے صراط حسین. اب مزہ لیجئے گا اس بات کا. اس کا قافیہ کیا ہے؟ بات حسین ہے ردیف. ظاہر ہے جو آپ کے ہاں میں اتنے عرصے سے پڑھ رہا ہوں اتنے اچھے اچھے شعراء پڑھتے ہیں مجھے تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں لیکن چھوٹے بچوں کو بتاتا چلوں کہ ردیف وہ ہوتی ہے جو ہم آواز ہو جیسے فرحان عرفان قرآن یزدان یہ سب ایک ہم آواز ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اس میں کیا ہے بات حسین بات کائنات کاغذات. اس قافیے کے بعد جو لفظ بار بار آئے اس کو کہتے ہیں ردیف. حسین ہے ردیف. کائنات حسین کاغذات حسین صراط حسین بات حسین. اب ہوتا کیا ہے جب ہم شعر پڑھتے ہیں جب آپ شعر کا آخری لائن سنتے ہیں ذرا بچے کو بٹھائے گا شعر کی جب آپ آخری لائن سنتے ہیں قافیہ اور ردیف سنتے ہی آپ فوراً کہتے ہیں سبحان اللہ. ایسے ہی ہے. اب جو میں شعر پڑھ رہا ہوں ذیشان عابدی صاحب کے قلم میں خدا تاثیر عطا فرمائے اس شعر کا کمال ایسا ہے اس شعر کا کمال اور آپ کی عقیدت دونوں مل جائے گی انشاءاللہ. آپ یہ دیکھیں گے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کا شعر ختم نہیں ہوا لوگ پہلے داد دے دیں. نہیں شعر ابھی پہلا مصرع میں شروع کروں گا آپ اگلے مصرے پر پہنچ جائیں گے. دوسرا مصرع شروع نہیں ہوگا پہلے مصرے کی بات پڑھوں گا اگلی بات آپ خود پہنچ جائیں گے. بات حسین کائنات حسین کاغذات حسین. وہ ایک مانگنے آیا تھا ہاتھ وہ اٹھائے جو پہنچ گئے اگلی بات تک. وہ ایک مانگنے آیا تھا تیری چوکھٹ پر. وہ ایک مانگنے آیا تھا تیری چوکھٹ پر. پسر عطا کیے راہب کو تو نے ساتھ حسین. وہ بات بات میں کیوں کرنا تیری بات حسین. اب آپ نے داد دی محبت کا اظہار کیا نعرے لگائے. اب اس شعر پر میں آپ سے کہوں گا کہ ہاتھوں کو اٹھائیں لیکن داد کے لیے نہیں نعروں کے لیے نہیں. ایک خاص وجہ ہے اور
کب تک اٹھانے؟ جب تک یہ شعر مکمل نہ ہو جائے. مرضی آپ کی ہے، آپ ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، لیکن میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ شاید جس نے ہاتھ نہ اٹھایا اس شعر کے مکمل ہونے کے بعد، شاید کیا یقیناً اس کو افسوس رہے گا کہ میں ان ہاتھ اٹھانے والے عزاداروں میں کیوں نہیں تھا. مرضی آپ کی، جس نے ہاتھ اٹھانا ہے اٹھایا، نہیں اٹھانا نہیں اٹھایا، کوئی شکایت، کوئی پریشانی نہیں. آپ نے بہترین سنا. ہاتھ بلند کریں دونوں، جس کا اجازت ہے دونوں ہاتھ بلند کریں. یزیدیت کو انہی سے تو خوف آتا ہے، یزیدیت کو انہی سے تو خوف آتا، اٹھے ہوئے ہیں یہ ماتم میں جتنے ہاتھ حسین. بولا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بات میں کیوں کہے سبحان اللہ. نہ تیری بات حسین، مولا بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین. ایک سوال ہم سے کیا جاتا ہے، اور وہ سوال یقیناً ہم سے بھی کیا گیا. سوال کیا ہے یہ میں نہیں بتاؤں گا، میں جواب بتاؤں گا، آپ خود سمجھ جائیں گے سوال اگلے نے کیا کیا تھا. اور آپ سے بھی اگر ایسا سوال ہو تو صرف یہ شعر پڑھ دینا. ہے کون اعلی نسب تو ہی فیصلہ کر لے، ہے کون اعلی نسب تو ہی فیصلہ ہے، تیرے ساتھ یزید اور میرے ساتھ حسین. بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین. جہنمی تھا. سنو حسین کیا ہے، حسین کتنا کریم ہے. شعر سنو کہ میں کس کے لیے بات کر رہا ہوں، حسین نے کس پہ کرم کیا. جہنمی تھا علیہ السلام ہو گیا ہر. سنو حسین کتنا کریم ہے. جہنمی تھا علیہ السلام ہو گیا ہر، نصیب ایسے بدلتا ہے رات و رات حسین. بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین. مولا بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری مجلسوں میں اتحاد کا، پیار کا پیغام جاتا ہے. یہاں پر کسی سے نفرت کی بات نہیں. ہاں صرف ایک بات ہے، جو اللہ رسول اور آل رسول کا دشمن وہ ہمارا دشمن. جس نے اللہ رسول آل رسول کا احترام کیا وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے. جو بھی آئے، ہر آنے والے حر کے لیے رستہ کھلا ہے. اور یہی اتحاد اور پیار اور انسانیت کا درس دیا امام حسین نے. کہ آج آپ دیکھتے ہیں اللہ اس ملک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے کہ جہاں ہماری مجلسیں، مرکزی مجالس، جلوس میں ہمارے برادران اہل سنت اور دیگر مسالک کے جو صاحب ظرف حضرات ہیں، جو انتشار نہیں چاہتے، وہ مجلس حسین میں آتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ ماتم کریں، ان کے یہاں نہیں ہے اجازت، وہ نہیں کرتے، لیکن امام حسین سے عقیدت ضرور رکھتے ہیں، پیار ضرور کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. تو ہم سب کو بھی ان کا احترام کرنا چاہیے. اسی لیے کہ حسین کے دروازے پر آپ جاؤ، ہم تو مسلمان کی بات کر رہے ہیں، وہاں ہندو بھی آتا ہے تو حسین خوش آمدید کہتے ہیں، وہاں کرسچن بھی آتا ہے تو حسین خوش آمدید کہتے ہیں، وہاں پر سکھ بھی آئے، کوئی بھی مذہب کا بندہ ہے، حسین خوش آمدید کہتے ہیں. کیوں؟ حسین اس کا نواسا ہے جو رحمت للعالمین ہے.
میرے پیارے آقا ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، صرف مسلمان کے لیے نہیں. تو جو سب کے لیے رحمت بن کر آئے وہ کہہ رہا ہے حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اس کا دوست میرا دوست، اس کا دشمن میرا دشمن، اس کا گوشت میرا گوشت، اس کا خون میرا خون، یعنی جو کچھ میرا ہے وہ حسین کا ہے. تو پھر وہ رحمتیں حسین کی نانا سے ملی ہوئی کائنات میں بٹ رہی ہیں. تجھے عزا کا ستارہ کہے نہ کیوں ذیشان، تجھے عزا کا ستارہ کہے نہ کیوں ذیشان، قدم قدم پہ فرحان تیرے ساتھ حسین، بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین، وہ بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین. ایک کلام خاص طور پر اصالِ ثواب کے لیے ڈاکٹر اعجاز صاحب کی خوش دامن یعنی ساس کا پچھلے سال 8 ربیع الاول کو انتقال ہوا. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. اور یہ نوحہ میں ان کے اصالِ ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ وہ مرحومہ اس نوحے کو بہت سنا کرتی تھی، گریا کیا کرتی تھی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی روح کو یہ اجازت دے کہ وہ اس مجلس میں شرکت فرما سکے. ہزاروں کربلا میں 2 شہادتیں ایسی ہیں جس نے انسانیت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے. یعنی انسان کسی بھی مذہب اور مسلک سے تعلق رکھے، جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ وہ ہستی جو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہستی، وہ نبی جو اللہ کا سب سے محبوب ترین نبی ہے، اس کو اس دنیا میں بھیجا تو اس دنیا کے سارے ظلم اس نے مٹا دیے. اس نے اس معاشرے میں جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، میرے پیارے آقا نے بتایا کہ بیٹی رحمت ہے اللہ کی، اور بیٹی کا احترام کیا ہے. جس نے انسان کو حقیقتاً انسان بنایا، جس نے انسانیت کو شعور دیا، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی کا حق نہ مارو، سب سے پیار سے پیش آؤ، کسی سے نفرت نہ کرو، کسی کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا نہ کہو، کہیں وہ پلٹ کے تمہارے خدا کو جھوٹا نہ کہہ دے. جس نے یہ پیار کا درس دیا، جس کے پاس غیر مسلم اپنی امانتیں رکھایا کرتے تھے، جس رسول نے کائنات پر احسان کیا، مگر افسوس وہی نام نہاد حلیے کے مسلمان کہتے ہیں مسلم ایمان والے کو. اس کو میں کیا مسلمان کہوں جس نے نبی کے نواسے کو مار دیا. تو کائنات میں 2 شہادتیں ایسی ہیں جس نے تاریخ انسانیت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. ایک حسین کی بیٹی 4 سال کی بیٹی فاطمہ سکینہ سلام اللہ علیہ، اور ایک 6 مہینے کے بچے علی اصغر. علی اصغر کو حسین میدان میں لے کر آئے اور علی اصغر کے جسم اتھر کو ایسے اٹھایا اور فوج اشقیہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ تمہیں جو دشمنی ہے میرے ساتھ ہے، یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، تم اس کو 2 گھونٹ پانی پلا دو، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس کے بدلے میں پانی پی لوں گا تو میں اس کو جلتی زمین پر لٹا دیتا ہوں. فوج اشقیہ کے لائنوں نے کہا کہ اگر آپ کا بیٹا پیاسا ہے تو اس سے کہیں کہ خود پانی مانگے. حسین نے علی اصغر کو صرف دیکھا، علی اصغر نے فوج اشقیہ کی طرف دیکھ کر ایسے زبان پھیری جیسے وہ اپنی بے زبانی میں کہہ رہا ہو کہ مجھے پانی دے دو. حجت تمام کر لی. حسین نے علی اصغر کو جلتی زمین پر لٹا دیا. شہادت پڑھوں گا بعد میں. آپ نے تاریخ میں یہ سنا کہ علی اصغر کے گلے میں تیر لگا تھا، سنا ہے نا؟ ہر شخص کے ذہن میں تصور کیا جاتا ہے، ہر شخص کے ذہن میں ایک چہرہ ہوتا ہے. امام حسین کا چہرہ ہر شخص کے ذہن میں الگ الگ ہوگا کہ امام حسین ایسے ہوں گے. ایسے ہی ہے نا؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ، ہے نہیں ہے؟
ایسے ہی آپ نے سوچا ہوگا علی اصغر چھوٹے سے کتنے معصوم ہوں گے، ذہن میں ہوگا جب آپ سنتے ہیں کہ علی اصغر کا گلا چھدا تو وہ چھدا ہوا گلا آپ کے تصور میں آتا ضرور ہوگا. تو چشم تصور نے، ہر عزادار کے چشم تصور نے، تصور کی آنکھ نے دیکھا ہے علی اصغر کا گلا چھدتے ہوئے، لیکن ایک زخم ایسا ہے کہ جو صرف حسین نے دیکھا ہے. بلال کاظمی صاحب کا جملہ ہے، ان کا مولا سے سوال تھا یا دل میں بات تھی. ایک ہوتا ہے نا روایت، ایک ہوتا ہے انسان کا سوال جو انسان سوچتا ہے شاید ایسا ہو. سوچنے پہ منع نہیں ہے، بس مولا کی تضحیق نہ ہو رہی ہو، کہیں بے حرمتی نہ ہو. سوچنا تو حق ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ ساری کائنات کی چشم تصور نے علی اصغر کا چھدا ہوا گلا تو دیکھا ہے، مگر ایک زخم ایسا ہے جو صرف حسین نے دیکھا ہے. کون سا زخم؟ جب حسین نے علی اصغر کو جلتی زمین پر لٹایا ہوگا، اس ننھے سے بچے کی کمر میں چھالا پڑا ہوگا، وہ صرف حسین نے دیکھا. مگر جب حسین نے دیکھا کہ علی اصغر کو پانی نہیں پلایا جا رہا، علی اصغر کو، حسین نے پھر ہاتھوں میں اٹھایا. وہاں پر عرب کا مشہور تیر انداز ملعون حرملہ، لعنت بے شمار حرملہ، اس نے کمان کھینچی، تیر مارا، مگر تیر ضائع ہو گیا. دوسرا تیر مارا، ضائع ہو گیا. تیسرا تیر مارا، ضائع ہو گیا. پسر ساتھ کہتا ہے کہ تو عرب کا، اے حرملہ تو عرب کا سب سے بڑا تیر انداز ہے، تیرا نشانہ ضائع نہیں ہوتا. یہ تیرا نشانہ ضائع کیوں ہو رہا ہے؟ اب میں یہاں پر حرملہ ملعون کے دل میں اتنا سا بھی رحم نہیں تھا کہ یہ نہ مت سمجھنا میں اس کے رحم کی بات پڑھ رہا ہوں، میں ایک ماں کی ممتا کی طاقت بتا رہا ہوں. وہ یہ کہتا ہے میں تیر مارتا تھا مگر خیمے کے اندر سے کسی ماں کی آواز آتی تھی، وہ میرا ہاتھ کانپ جاتا تھا. اب علی اصغر کو تیر مارنے کے لیے اس نے وہ تیر نکالا، اس تیر کا انتخاب کیا جو تیر جانوروں کو مارا جاتا ہے، جس کے 3 نوکیں تھیں. جب وہ تیر اس نے مارا ہے، اس تیر نے 3 کام کیے ہیں. علی اصغر کا گلا چھیدا، حسین کے بازو زخمی ہوئے، اور خیمے میں علی اصغر کی ماں کا کلیجہ ہی چھد گیا. تیر یہاں تھا، کلیجہ وہاں چھدا. عزاداران مظلوم کربلا، آپ نے سنا کہ علی اصغر کو گود میں حسین میں اٹھایا ہوا تھا ایسے. تیر 3 منہ والا تیر علی اصغر کے لگا، علی اصغر کے لگا، گلا چیرتا ہوا حسین کے بازوؤں پہ اٹکا. عزاداروں، اگر حسین کا بازو نہ ہوتا تو علی اصغر اتنا چھوٹا تھا، قد علی اصغر کے تیر سے بڑا تھا، تیر اتنا بھاری تھا کہ اگر حسین کے بازو نہ ہوتے تو جہاں جہاں تیر جاتا علی اصغر کا لاشا. گریا کرو، ماتم کرو، اپنے سروں پہ ماتم کرنا بتارو. حسین نے علی اصغر کو ہاتھوں میں لیا، خیموں کی طرف قدم بڑھانا شروع کیا. کل عاشور کا دن گزرا ہے، آپ نے اعمال عاشورہ کی ہے. اعمال عاشورہ میں ہم قدم آگے بڑھاتے ہیں پھر قدم پیچھے ہٹاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ امام حسین علیہ السلام کی سنت ہے کہ امام حسین نے علی اصغر کے لاشے کو لیا، خیموں کی طرف جانے لگے، قدم رک گئے. کہا اس حالت میں اگر ماں نے دیکھ لیا تو ماں مر جائے گی. حسین نے قدم پیچھے ہٹا دیا. پھر ہمت کر کے حسین آگے بڑھے، سوچا اس کو دیکھ کے سکینہ جیتے جی مر جائے گی. پھر پیچھے ہٹے، پھر کچھ سوچ کر قدم آگے بڑھائے. ایسے قدم بڑھاتے رہے. قدم پہ یہ 7 قدم حسین نے آگے بڑھائے ہیں، 7 بار پیچھے ہٹائے ہیں. وہ کیوں ہٹایا میں پیش کر رہا ہوں. گریہ کرنا آپ کو اس منظر کی طرف میں لے آیا ہوں. اب جناب سیدہ منتظر ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو گریں. اپنی آوازوں کی پرواہ نہ کرنا، چیخ مار کر گریہ کرنا. مولا فرماتے ہیں ہمارے جد کے غم میں ایسے رویا کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان کی لاش پر روتی ہے. اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بناؤ تاکہ پتہ چلے تم عزائم کے عزادار ہو. کیسا امتحان، کیسا امتحان، کیسا امتحان، کیسا امتحان
کیسا امتحان ہے حسین کا، 7 قدم آگے بڑھے کیوں حسین، 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین، 7 قدم آگے بڑھے کیوں حسین، 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین، پہلے قدم پر یہی سوچا جرم تھا صغر کا بھلا کیا، ہائے دیکھ کے یہ ننھا سا لاشا، غم سے نہ مر جائے سکینہ، تھام کے دل رونے لگے یوں حسین، 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین، 7 قدم آگے بڑھے کیوں حسین، 7 قدم خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نے نازل فرمائے، دوجے قدم پر کہاں روکے، کیا کروں بتلا علی اصغر، ہائے دیکھ لیا اس نے تجھے گئے، مر ہی نہ جائے تیری مادر، تھام کے دل رونے لگے یوں حسین، 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین۔ بس پورا کلام نہیں کیونکہ فرمائشیں زیادہ ہیں، ایک شعر اور پڑھوں گا، اس کے بعد اور فرمائشیں آپ کی ہیں۔ شعر بڑا سخت ہے، میری طرف دیکھنا۔ تیسرا قدم حسین کا ہے۔ اب حسین نے سوچا کہ جتنا بڑا تیر علی اصغر کے لگا ہے، جیسا زخم اس 6 مہینے ماں کے معصوم بچے پر لگا ہے، ماں نے اگر دیکھ لیا یہ خیمے میں چلا گیا تو خیمے میں اس کو دیکھ کر کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ حسین نے اپنی ابا کے دامن میں علی اصغر کے لاشے کو ایسے ڈھک لیا۔ اب لاشا ڈھک کر حسین چلے، میری طرف دیکھنا۔ تیسری بار ایسا ہوا تھا، خیمے میں جانے لگے مولا، ہائے جھونکا چلا تیز ہوا کا، ہٹنے لگا لاش سے کپڑا، تھام کے دل رونے لگے یوں حسین، 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین، 7 قدم آگے بڑھے کیوں حسین، 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین، 7 قدم آگے بڑھے کیوں حسین، 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین۔ عزاداروں، حسین کی شہادت ہو گئی۔ شہادت کے بعد بھی ظلم ختم نہیں ہوا۔ میں آپ کو امام حسین علیہ السلام کی پامالی کا نوحہ سنانے لگا ہوں۔ کل حسین کی لاش پامال ہوئی ہے شام غریبہ سے پہلے۔ آپ سب کی خواہش ہے کربلا جائیں، ہاتھ اٹھائیں، کس کس کی خواہش ہے؟ اللہ سب کو کربلا بلائے، سب کو کربلا بلائے الہی۔ لیکن میں آپ کو، جیسے یہاں تصویر لگی ہے کربلا کی، یہ بھی تصور کر کے بنائی گئی ہے، ظاہر اس وقت کیمرے تو تھے نہیں، ایک تصور آپ کے دماغ میں ہے۔ میں آپ کو جدید کربلا جو اس وقت موجود ہے 1447 2025 کی وہ نہیں، 61 ہجری کی کربلا تصور میں دکھاؤں گا۔ تھوڑی دیر یہ کربلا کی بنے ہوئی میدان کی تصویر دیکھ لینا، لمحے کے لیے دیکھنا، اس کو اپنی آنکھوں میں محفوظ کر لینا، کیونکہ ابھی میں نے آپ کی آنکھیں بند کروانی ہیں۔ میں مولا کے حکم سے انشاءاللہ آپ کو صرف چند سیکنڈ میں کربلا کی زیارت کراؤں گا۔ خوش نصیب وہ ہوگا جس کو زیارت ہو جائے گی۔ میری درخواست پر میری طرف دیکھنا۔ جیسے میں ماتم کرنا شروع کروں، بغیر سوچے بغیر سمجھے اسی طرح دونوں ہاتھوں سے اسی طرح تیز ماتم کرنا اور آنکھیں بند کر لینا۔ میری طرف غور سے دیکھو جیسے میں ماتم کر رہا ہوں۔
ایسے ماتم کرو زور سے، دونوں ہاتھوں سے، آنکھیں بند کر لیں، ماتم ہوتا رہے، آنکھیں کوئی نہ کھولنا۔ میدان کربلا یاد کرو، 10 محرم، اور تیز۔ جب تنہا تھا حسین فاطمہ کا لال، کچھ ایسی آوازیں گونج رہی تھی جب حسین کی لاش پر لاکھوں گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ ماتم کرتے رہو، آنکھیں بند رکھو، میں مصرے پڑھ رہا ہوں۔ کتنا مظلوم ہے شبیر، سنو اہل عزا، تیرا ضربوں سے گلا شمر نے جب کاٹ دیا، بے کفن لاش کے نزدیک بن سعد آیا، چور زخموں سے بدن دیکھ کے بھی دل نہ بھرا، حکم پامالی کا ظالم نے دیا یہ ماتم، حکم پامالی کا ظالم نے دیا یہ کہہ کے، پسلیاں ٹوٹے تو آواز سنائی دے مجھے، زہرا کا لال حسین ہوتا ہے پامال حسین، زہرا کا لال حسین رک جا۔ ہر بند کے آخری مصرے پر ماتم ایسے ہی شروع کرنا، اور آنکھیں بند رکھنا، مجھے نہیں دیکھنا، میں چاہتا ہوں چند منٹ آپ کربلا میں ہی رہو، سید نگر علی پور چھٹا میں نہیں۔ ہاں حسین کی پامالی کے لیے پسر سعد میں تیاری کی، کہتا ہے ملعون، سب سے وزنی ہیں جو راہوار انہیں بلواؤ، اور کچلنے میں جو، لوگوں نے کہا یہ گھوڑے کافی نہیں، کہتا ہے نہیں، سب سے وزنی ہیں جو راہوار انہیں بلواؤ، اور کچلنے میں جو ماہر ہیں وہ گھوڑے لاؤ، میخ پیوست کرو ان کے سموں کے نیچے، یعنی میخ موٹی والی کیلیں، میخ پیوست کرو ان کے سموں کے نیچے، نال بندی کرو پھر رن میں انہیں لے آؤ، نال بندی کرو رن میں انہیں لے آؤ، لاش سرور پہ سے گھوڑوں کو گزارو ایسے، لاش سرور پہ سے گھوڑوں کو گزارو ایسے، پسلیاں ٹوٹے تو آواز سنائی دے مجھے، زہرا کا لال حسین ہوتا ہے پامال حسین، زہرا کا لال حسین کیا ماحول بنا دیا آپ نے، ہوتا ہے پامال، نہ جانے کتنے لوگوں کو زیارت ہو رہی ہے تصور میں، اللہ سب کو حقیقت پہ کربلا بلائے، لال حسین ہوتا ہے پامال حسین، ظلم اتنا کرو شبیر کے اس لاشے پر، اپنی آوازوں کو بلند کرو، بلند کرو، حسین کی ماں آنسو لینے بیٹھی ہے۔ پسر سعد ملعون کہتا ہے ظلم اتنا کرو شبیر کے اس لاشے پر، پسلیاں ٹوٹ کے ہو جائیں ادھر اور ادھر، جیسے 9 لاکھ نے مقتل میں اسے مارا تھا، ایک بار اور اسے گھیر کے مارو مل کر، ایک بار اور اسے گھیر کے مارو مل کر، حکم تحفہ حاکم سے میں دلواؤں گا لیکن پہلے پسلیاں ٹوٹ تو آواز سنائی دے مجھے،
زہرا کا لال حسین ہوتا ہے پامال حسین زہرا سنو وہ کہتا ہے چاہتا ہوں کہ اسے ڈھونڈنے جب آئے بہن وہ بھی مر جائے یہاں دیکھ کہ یہ کچلا بدن خون ہی خون نظر آئے اسے بھائی کا دینا چاہے بھی تو نہ دے سکے وہ اس کو کفن دینا چاہے بھی تو نہ دے سکے وہ اس نے پھر پاؤں رکھا اس نے پھر پاؤں رکھا سینے پہ یہ کہتے ہوئے پسلیاں ٹوٹے تو آواز سنائی دے مجھے زہرا کا لال حسین ہوتا ہے پامال حسین پامال حسین زہرا کا لال حسین آگ خیموں میں لگانی ہے تو آگے آؤ جو مدینے میں ہوا ظلم وہی دہراؤ وہاں دروازے پہ چلتے تھے مدینے والے تم یہاں لاش پہ سے گھوڑے گزارے جاؤ تم یہاں ماتم پہ سے گھوڑے گزارے جاؤ تم یہاں لاش پہ سے گھوڑے گزارے جاؤ اتنی تکلیف دو ماں یاد اسے آنے لگے پسلیاں ٹوٹے تو آواز سنائی دے مجھے زہرا کا لال حسین ہوتا ہے پامال حسین شمر نے کاٹا گلا ذیشان حافظ صاحب کے قلم میں خدا تاثیر عطا فرمائے اب سنو کس نے کیا کیا ظلم کیا شمر نے کاٹا گلا پشت پہ شمر نے کاٹا گلا سینے پہ چڑھ کر اس کے کھینچی سنان نے گردن کی رگیں نیزے سے کاٹی بجدل نے انگوٹھی کے لیے انگلی بھی خولی سر لے گیا تندور میں رکھنے کے لیے رہ گئے تھے جو انہیں بھیجا گیا یہ کہہ کے پسلیاں ٹوٹے تو آواز سنائی دے ماتم ایسے ہی کرو تیز ماتم ایسے ہی تیز راہوار دوڑ رہے تھے آنکھیں بند کرو تیز راہوار دوڑ رہے تھے چلتے ہوئے ناکے سے جب قافلہ کربلا سے چلا ہے ایسی آوازیں میدان میں تھی چلتے ہوئے ناکے سے حسین کی سکینہ کو گرا دیا گریہ بلند کرو گریہ بلند کرنا ایک نقاب پوش بی بی آئی ایک ضعیف آئی جس نے سکینہ کو سنبھال لیا سکینہ کو نہیں پتا یہ ضعیفہ اس کی دادی ہے چلتے ناکے سے سکینہ گری ہے گریہ بلند کرنا رکنا نہ سفر میں نیزہ جب ظالم نے مارا گری ناکے سے غش کھا کر سکینہ ذرا ایک بار پھر تصور میں لاؤ کہ ناکے کیسے تیز دوڑ رہے تھے ماتم کرو ذرا آنکھیں بند کرنا میں وہیں سے نوحہ شروع کر رہا ہوں ماتم کرو سفر میں نیزہ جب ظالم نے مارا گری ناکے سے
غش کھا کر سکینہ کھلی جب آنکھ تو منظر یہ دیکھا ہے گودی میں لیے کوئی ضعیفہ تھا، چہرے پر نقاب اس کے لگا تھا خون ہاتھوں پہ، نہ جانے کیا خیال آیا سکینہ نے کہا رو کے، سکینہ نے کہا رو کے، سنو خاموش کیوں ہو تم، ہماری جان جاتی ہے، اپنے سروں پہ ماتم کرنا، گریا کرنا، ہماری جان جاتی ہے، تمہارے پاس سے بابا کی مجھ کو خوشبو آتی ہے، سکینہ کو بتاؤ نا ضعیفہ کون ہو تم، ضعیفہ کون ہو تم، ہر عددار اٹھائے ہاتھ سروں پہ ماتم کر کے بولو، سکینہ کو بتاؤ نا ضعیفہ کون ہو تم، ضعیفہ کون ہو تم، سکینہ پر بہت دن بعد ایسا وقت آیا ہے، کسی نے پیار سے آغوش میں اپنی سلایا ہے، گئے ہیں جب سے بابا چھوڑ کے سب نے رلایا، میرے نازک سے رخساروں پہ بھاری ہاتھ اٹھایا ہے، مگر تم نے میرے گالوں پہ جب سے ہاتھ پھیرا ہے، کمی ہے درد میں تم سے کوئی تو رشتہ میرا ہے، سکینہ کو بتاؤ نا ضعیفہ کون ہو تم، ضعیفہ کون ہو تم، بی بی فرماتی ہے کبھی مجھ کو گرانے کے لیے مارا ہے درے سے، ہاں گریہ کی آواز، رونے کی آواز بلند کرو، کبھی مجھ کو گرانے کے لیے مارا ہے درے سے، کبھی رہوار دوڑایا، کبھی مارا ہے نیزے سے، اسے معلوم تھا مر جاؤں گی تیزی سے گرنے سے، لئی نے جان کر مجھ کو گرائے چلتے نہ کیسے، مجھے جملہ سخت لگے تو مجھے معاف کرنا، پڑھوں، بی بی کہتی ہیں اگر تھاما نہیں ہوتا مجھے تم نے یہاں بی بی، میری دادی کی طرح ٹوٹ جاتی پسلیاں میری، سکینہ کو بتانا ضعیفہ کون ہو تم، ضعیفہ کون ہو تم، میرے چھینے گوہر تازیاں نے بھی لگائے ہیں، گلا رسی میں باندھا بیردہ بازار لائے ہیں، گلا رسی میں باندھا بیردہ بازار لائے ہیں، جو ماتمی اپنے منہ پر تماچوں کا ماتم کرتے ہو نا، اگر منہ پر تماچوں کا ماتم کرتے کرتے ہم سب ماتمی مر بھی جائیں تو حق ادا نہیں ہوگا۔ میں جملہ پڑھ رہا ہوں، جناب سکینہ کہتی ہیں رسن رس گلا رسی میں باندھا بیردہ بازار لائے ہیں، سر عباس کے آگے تماچے میں نے کھائے ہیں، سر عباس کے آگے تماچے میں نے کھائے ہیں، ضعیفی سفیدی آ گئی بالوں میں اتنے غم اٹھائے ہیں، ضعیفوں کی طرح سے سہارا لے کے چلتی ہوں کہ
کہ اب میں 4 برسوں میں تمہارے جیسی لگتی ہوں سکینہ کو بتانا ضعیفہ کون ہو تم ضعیفہ کون ہو بہت گریہ کیا آپ نے بہت ماتم کیا یہ کون سی جگہ ہے سید نگر یہاں کون رہتے ہیں سید رہتے ہیں سید کی حرمت اور احترام سے سب واقف ہیں یہ احترام کیوں ملا ہے کیونکہ آل محمد کی نسل ہے اب سننا بی بی فرماتی ہے میں سیدانی ہوں جناب سکینہ کہہ رہی ہیں اس ضعیفہ سے جس کا بی بی کو پتہ نہیں ہے ضعیفہ اس کی دادی ہے کہتی اے ضعیفہ میں سیدانی ہوں اور اس بات پر میں فخر کرتی ہوں مگر ایک زخم ایسا ہے میں جس سے روز مرتی ہوں مجھے دیتے ہیں سب صدقہ جہاں سے بھی گزرتی ہوں نظر جب شمر آتا ہے تو چھپ جاتی ہوں ڈرتی ہوں میرے کانوں جو برقع تم نے پہنا ہے یہ سید زادیوں کا ہے بتاؤ کیا یہاں تم کو میری دادی نے بھیجا ہے سکینہ کو بتانا ضعیفہ کون ہو تم ضعیفہ کون ہو تم ضعیفہ کون ہو تم آئیے عزیزاروں آپ نے فضائل سنے بیٹھ کر گریہ کیا اب میں چاہتا ہوں کہ ہر عزادار جی کھول کر ماتم کرے بس درخواست یہ ہے کہ ماتم ہوتے ہی ماتم کا حلقہ بنتی ہی ہمارے بہت سے مومنین بھائی وہ موبائل لے کر حلقے میں کھڑے ہوتے ہیں ان سے درخواست ہے ہاتھ جوڑ کر اس مصائب کا واسطہ آپ کو ویڈیو بنانے کو منع نہیں کر رہا بنائیں ضرور بنائیں لیکن اپنی ایک جگہ مخصوص کر لیں کہ وہیں سارے موبائل والے ایک جگہ ہوں ماتمیوں کے درمیان نہ ہوں میری خواہش ہے کہ سارے ہی ماتم کریں لیکن اگر کسی نے ویڈیو بنانی ہے تو وہ ماتمی حلقے سے دور کھڑا ہو کر بنائے تاکہ بار بار ہمیں نہ کہنا پڑے کیونکہ ربط مصائب کا یہ ٹوٹ جاتا ہے پھر آپ کو بی بی کا واسطہ سارے عزادار کھڑے ہو کر ماتم کیجئے یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 حلقہ قائم کیجئے ماشاءاللہ حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین 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 یا حسین حسین یا حسین ماتم حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین گھر بہ کے امان دے دار دے وچ کیتا مشورہ بین برائے تے دس کتنا دین تے خرچ ہوندے میں کو لکھ دے چن زہرا دے تے ہاتھ کپ گیا جس دوں تے ہاتھ کپ گیا جس دوں
تے ہاتھ کپ گیا جس دو لکھن لگا شاہ بین دی پاک ردائے میری لکھ پیشی دربار دے وچ وہ جی میں بچ جائے دین بچا لے حسین وعدہ نبھاون دا وقت آ گیا ہے حسین وعدہ نبھاون دا وقت آ گیا ہے حسین وعدہ ہتھاں تے بچڑے کو ہاون دا ہتھاں تے بچڑے کو ہاون دا وقت آ گیا ہے حسین وعدہ نبھاون دا وقت آ گیا ہے حسین سارے بولو ماشاءاللہ وقت آ گیا ہے حسین ذرا ماتم کا ہاتھ تیز چلانا ہے حسین وعدہ نبھانے دا وقت آ گیا غریب ہو کے بھتیجا بن جا پتر دیا غریب ہو کے بھتیجا بن جا پتر دیا ہائے کل لاشا اٹھاون دا وقت آ گیا ہے حسین وعدہ نبھاون دا وقت آ گیا ہے حسین وعدہ نبھاون دا حسین وعدہ نبھاون دا حسین وعدہ نبھاون دا سورج کے بابد چہرے دی زیارت کر لے سورج کے بابد چہرے دی زیارت کر لے سکینہ بابد جاون دا وقت آ گیا ہے حسین وعدہ حسین وعدہ نبھاون دا وقت آ گیا ہے حسین وعدہ نبھاون دا وقت آ گیا ہے آ میرے غازی آ میرے غازی آ میرے غازی آ میرے غازی میں ہو گئی بے پردہ میں ہو گئی بے پردہ بازار آ گیا غازی تو لوٹ آ بازار آ گیا غازی تو لوٹ آ سر پر نہیں ردا غازی تو لوٹ آ بازار آ گیا غازی تو لوٹ آ بازار آ گیا غازی یہ دونوں مائک بھی بڑھائیں ان دونوں مائک کی آواز بڑھائیں بازار آ گیا جو غازی تو لوٹ آ بالوں سے منہ چھپائے چلتی ہوں سر جھکائے مجمع شامیوں کا مجھ کو نہ دیکھ پائے دے مجھ کو حوصلہ
غازی تو لوٹ آ میرے غازی بازار آ گیا سر پر نہیں ردا بازار آ گیا بازار آ گیا آ گیا غازی تو لوٹ آ بازار آ گیا غازی تو لوٹ آ سب ہنس رہے ہیں کوئی آتا نہیں بچانے بیمار ہر قدم پر کھاتا ہے تازیانے سجاد کو بچا سجاد کو بچا غازی تو لوٹ آ سر پر نہیں ردا غازی تو لوٹ آ بازار آ گیا غازی تو لوٹ آ ہے بازار آ گیا غازی تو لوٹ آ بازار آ گیا غازی تو لوٹ آ بدلا لیا ہے سب نے بدلا لیا ہے سب نے گھر سے نکل نکل کر زینب کو شامیوں نے مارے اتنے پتھر سر زخمی ہو گیا غازی تو لوٹ آ سر پر نہیں ردا غازی تو لوٹ آ بازار آ گیا غازی تو لوٹ آ سر پر نہیں ردا غازی تو لوٹ آ بازار آ گیا جو ماشاءاللہ تو لوٹ آ بازار آ گیا غازی تو لوٹ آ حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو کے زینب کس پاس جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو کے زینب کس پاس جاواں عابد بچاواں یا اگ بجاواں عابد بچاواں یا اگ بجاواں رو کے زینب کس پاس جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو کے زینب کس پاس جاواں اے میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو کے زینب کس پاس جاواں اے میرا گھر جلایا لٹیاں رو کے زینب کس پاس جاواں او یوسف دا زوڑے میرے ویر مارے میں شام چلیاں بے کفن سارے یوسف دا زوڑے میرے ویر مارے میں شام چلیاں بے کفن سارے قبراں بناواں یا رسیاں پاواں قبراں بناواں یا رسیاں پاواں رو کے زینب کس پاس جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو کے زینب کس پاس جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو جایا جایا ماشاءاللہ جایا کون علولا خجر دوبارا تے شبیر دی نسل مقام سجاد دے گل
آئی سب لوگ ویکھن میری میری دائی بچ شام آئی سب لوگ ویکھن میری میری دائی خطبے سناواں یا ملکاواں خطبے سناواں یا ملکاواں رو آ کے زینا کس پاس جاواں میرا گھر جلایا لٹیا دیناواں رو آکھے زینب کس پاسے جاواں میرا گھر جلایا لٹیا دیناواں رو آکھے زینب کس پاسے جاواں آخری ازدار جو باہر کھڑے ہیں اندر کھڑے ہیں سارے دونوں ہاتھ اٹھا کر سروں پر ماتم دونوں ہاتھوں سے کر کے پکاریے آجا لال اصغر آجا اصغر آجا تیکو ویرا کول تیکو ویرا کول سما چلیا شالا ویر نصیب میں اوکھے سفر تے ویندی پیاں میرے لئے حالات عجیب آجا لال اصغر آجا اصغر ہے جھولا تیرا جھولا چور سے گیا ہے ماں تو آجا میں باری جام ہے آجا لال اصغر آجا لال اصغر ہے جھولا تیرا جھولاواں چور سے گیا ہے ہاتھوں آجا میں باری جاواں آجا لال اصغر ماشاءاللہ ماتمی مولا زندگی ہوتے لال اصغر آجا لال اصغر آجا لال اصغر میرا نازنین ڈاڈی گرم زمین میرا نازنین ڈاڈی گرم زمین آجا وے جھولی پاکے آجا وے جھولی پاکے والاں پیچھا بناواں ہے آجا وے لال اصغر آجا لال اصغر امڑی نارج کے چایا بھینی نارج کھڈایا آجا وے تینو پڑھ کے آجا سغراں دا خط سناواں ہے آجا لال اصغر آجا لال اصغر جھولا تیرا جھولاواں چور سے گیا ہے ہاتھوں آجا میں باری جاواں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کے مل کے سن کے ماتمی سن کے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کربل تو پیاں لکھدا ہن بکریا کوئی نہیں اور بیا کیا میں لکھ ایڈیا پھپیاں تے ماما دا سجاد سوا کوئی نہیں او بیا جا میں لکھا کربل تو پیا لکھدا ہن بکریا کوئی نہیں او بیا جا میں لکھا کربل تو پیا لکھدا ہن بکریا کوئی نہیں ماشاءاللہ میں لکھا ایڈیاں پھپیاں تے ماما دا سجاد سوا کوئی نہیں او بیا جا میں لکھا کربل تو پیا لکھدا ہن بکریا کوئی نہیں جو مانگی ماشاءاللہ ہے لکھا کربل تو پیا لکھدا ہن بکریا کوئی نہیں او بیا جا میں لکھا لگی نظر گئی اجڑی تے
سید یوسف ثانی کو آئے امت نے رج لٹیا اکبر کی جوانی کو کوئی رسم بھی شادی دی میں کی تھی ادا کوئی نہیں او بیٹا میں لکھا کربل تو پیا لکھدا ہن وقت رہا کوئی نہیں او بیٹا میں لکھا آئیے نظاروں سارے کربلا کے لیے دعا کرو ماتمی ہاتھ اٹھاؤ سارے سب مولا کو کربلا بلائیں مولا سب کو ہاتھ اٹھائیں سارے اونچے ہاتھ اونچے دعا کا وقت ہے قافلے ہیں رواں جا بجا میں پھر سے تنہا رہ گیا نکال کوئی راستہ مولا 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 تڑپ رہا ہوں در در بھٹک رہا ہوں فریاد کر رہا ہوں مولا کربلا بلا لے روزہ دکھا دے مولا سب بولو ہاتھ اونچے کر کے اونچی آواز سے پکارو چیخ کر بولو مولا کربلا بلا لے روزہ دکھا دے مولا دن رات ایسی کوئی نہیں جو تجھ کو نہیں پکارا مجلس میں جا کے آنسو بہا کے ہر سال ہے گزارا یہ سال بھی ہے بیتا پھر انتظار جیتا یہ سال بھی ہے بیتا مولا انتظار جیتا آیا نہیں بلاوا مولا مولا کربلا بلا لے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں مل کر پڑھیں اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن سلاماتک علیہ وعلا آبائی فی حاضح ساعت وفی کل ساعت ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وعیناں حتی تسکنہ ارزکاتہ وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین برائے خوشنودی و سلامتی و ظہور امام زمان علیہ السلام بلندتر صلوات ابھی چلی جائے